میں رب سونے دے انداز تے قربان جاواں، اللہ سونے نے مینوں اور تانوں اپنے گھر آن دا حکم کیتا ہے اور اپنے گھر آ کے منگن دا طریقہ بھی دسیا ہے۔ کیا بات ہے جناب، بولنے والوں کے لیے میری دعا ہے ایک بار پھر سنیں، اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کا حکم دیا ہے اور گھر آ کے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونیا جدوں کپڑے تیرے پاک ہومن، بدن تیرا پاک ہوئے، میرے گھر آ جا اور نماز دی نیت بن لے اور میری پاکی بیان کر، میری کبریائی بیان کر۔ اللہ کیویں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں، یہ الف لام استغراقی ہے، ساریاں تعریفاں رب واسطی جڑا جہاناں دا رب ہے، مالک یوم الدین، قیامت نے دیہاڑے نا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سونیا تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں۔ بندیا میری پاکی جدوں تو بیان کر لویں گا پھر میں ہو جاواں گا راضی، کیونکہ میں ہاں خالق تو ہے مخلوق، میں ہاں رازق تو ہے مرزوق، میں ہاں مالک تو ہے مملوک، میں ہاں مسجود تو ہے ساجد، میں ہاں معبود تو ہے عابد، میں ہاں داتا تو ہے بندہ، میں ہاں دین والا تو منگن والا۔ تو جدوں میری پاکی بیان کر لویں گا پھر میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا، پھر جو منگے گا میں اوہی دیاں گا۔ میں کیا مولا منگن والیاں چیزاں تے بہت ساریاں، اے دس بھئی اسی کے منگیے؟ فرمایا اے بھی دس دینے آ، پڑھا قرآن کہ بس کر دیا پچھلے نہ کہ خیال ہے جڑے پرلے ملے والے ہو۔ ہاں جی سبحان اللہ، اچھی آواز میں بولو۔ آج ہون میرا خیال ہے تھوڑی جی سر بھی لا لویے، کیونکہ مولوی صاحب پہ آدھے سن پتہ نہیں لقب پہ دینے سن، میں تو اس قابل ہی نہیں ہاں، بس اللہ کریم دے پیارے محبوب دے جوڑے ہیں دا صدقہ ہے۔ من آنم کے من دانم بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ۔ ہماری جو عزت ہے وہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہے، بس ہماری کون سی عزت ہے یار۔ اللہ کریم آپ کو آباد رکھے۔ ایک فکرہ میں تقریر میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر جنہوں نے سن رکھا ہے وہ بھی سن لیں، جنہوں نے نہیں سنا انہیں بھی سنا دیتا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سنی بے سرا نہیں ہوتا، سنی وہ ہوتا ہے جس دی نبیاں نال بھی سر چنگی ہوئے، ولیاں نال بھی سر چنگی ہوئے، صحابہ نال بھی چنگی ہوئے، آل بیت نال بھی چنگی ہوئے۔ قبلہ چشتی صاحب فرما رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک فکرہ میں بھی کہہ دیتا ہوں، سنار دی ٹھک ٹھک تے لوہار دی کو سٹ، سنی وہ ہے جو حسین کا بھی نوکر ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی نوکر۔ اے مفتی صاحب اے بیٹھے بیٹھے قبلہ مفتی صاحب مینوں پچھلی واری دسیا نے بھائی بابا جی خادم صاحب جدوں مدینہ پاک گئے نا، اتھے نہ جڑا کوئی انٹرپریٹر سی، ترجمان سی، اس آکھیا بابا جی کھلو اے تکو پہاڑی ہے جتھوں حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے مولا علی کی فوجوں پہ حملہ کیا تھا۔ مینوں مفتی صاحب پہ دسنے سن بھائی باویری اساں کی بانے سن، بھئی میں ایک واری تے تک لیا، چونکہ اس مینوں اشارہ کیتا ایک واری تے میں تک لیا، دوئی واری میں نہ تکیا کہ میرے دل وچ کدرے ایک خیال نہ پیدا ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ کی فوجیں کیسے آئیں، کیسے اتری، کیسے انہوں نے حملہ کیا، کہیں قیامت والے دن میں امیر معاویہ کا بے ادب نہ بن جاؤں۔ اور میں نے کہا یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات ہے، تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صحابہ کے مسئلے میں گندی مکھی نہ بن، شہد کی مکھی بن۔ گندی مکھی پوخانے پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ گندی مکھی نہ بن، شہد کی مکھی بن۔ گل ٹھیک آکھی؟ اچھی سبحان اللہ بولو۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک بات ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ان حضرات نے منبر و محراب پہ بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کو سکھانا پڑھانا ہوتا ہے۔ ایک فکرہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہودی جو لوگ صحابہ کا نقص نکالتے ہیں، صحابہ میں عیب نکالتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب مبالغہ کر دیا آپ نے، میں نے کہا نہیں، یہودیوں سے پوچھ لیں چاہے وہ دنیا کی کسی کنٹری میں آباد ہیں، آپ کی امت میں سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ وہ کہیں گے وہ تھے جنہوں نے ایمان کی اینک لگا کے حضرت موسیٰ کا دیدار کیا تھا۔ پوچھنے جا اے امریکہ نے گوریاں کو پوچھ لو کہ آپ کی امت کے سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ وہ کہیں گے جنہوں نے ایمان کی آنک لگا کے عیسیٰ بن مریم کا دیدار کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے حواری وہ سب سے اچھے تھے۔
تے جڑا بندہ کہ حضرت ابو بکر الیاذ باللہ ظالم تھے، حضرت عمر یہ تھے وہ تھے، حضور کے بعد نعوذ باللہ یہ ہو گئے وہ ہو گئے پرگشتہ ہو گئے، میں کیا عقل دیا انیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، اللہ ظالموں کو امامت نہیں دیتا۔ حضرت علی کہتے ہیں نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، بلکہ میں ٹھیک تھا اور موجود تھا۔ حضور نے صحابہ کی موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی انگلی نپ کے امامت کے مصلے پہ کھڑا کر کے فرمایا سونے آ مصلے پہ آ نماز پڑھا، میں تکا کیڑا پڑھدا ہے کیڑا نہیں پڑھدا۔ حضرت علی نے جناب صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہے، پھر ماننا پڑے گا ابو بکر صدیق نہ خدا کی نظروں میں ظالم ہے، نہ نظر الوہیت میں ظالم ہے، نہ نظر نبوت میں ظالم ہے، نہ نظر ولایت علی میں ظالم ہے۔ جو صدیق کو ظالم کہتا ہے وہ کل بھی ظالم تھا آج بھی ظالم۔ ایک باری پھر ہو جائے ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ ہائے ہائے اللہ کریم تو انو آباد رکھے۔ میرا خیال ہے اور تھوڑا جہا کم ٹھنڈا کر لئیے مفتی صاحب، زیادہ جنے گرم ہی ہو گئے تو کدھر نہ ہوئے مینوں باہر کو نہ نکلن دے ون۔ ہاں اللہ کریم فرماندا ہے اهدنا الصراط المستقیم۔ واہ 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 اللہ اللہ تو انو آبادیاں عطا فرمائے۔ فرمایا میرے بندے آؤ جدو میری پاکی بیان کر لوے گا پھر میں راضی ہو جاواں گا، پھر جو منگے گا میں دیاں گا۔ مولا مینوں کو نہیں پتا میں کے منگنا ہے، فرمایا میں دس دینا کے منگنا ہی۔ اللہ کے منگنا ہے، فرمایا اهدنا الصراط المستقیم۔ سانو سدھی راہ چلا دے۔ اے جملہ سارا مجمع میرے نال بولے، میں راضی ہوواں گا اور میں پنڈی تک دعاواں دیندا جاواں گا۔ میں ایویں فضول وچ جملہ نہیں دہروانا، بلکہ میں تانوں ایک فقرہ دینا ہے، کلیجے ٹھر جان کے میرے بھائیاں دے۔ اهدنا الصراط المستقیم ادا معنی میں کیتا ہے اے اللہ سانو سدھی راہ چلا دے۔ بڑے بڑے مولویوں نے قرآن پاک دے ترجمے کیتے ہیں، انہاں دے اندر شاہ عبدالقادر ہومن، ابو لالا مودودی ہومن، اشرف علی تھانوی ہومن، میں زیادہ دے نام نہیں لینے چونکہ پاکاں دی محفل ہے، سارے نے معنی کیتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھی راہ دکھا دے ہم کو راضی دی۔ میں قربان جاواں بریلی دے تاجدار کشت عشق مصطفیٰ امام احمد رضا آپ نے قلم اٹھایا تو قلم اٹھان دا حق ادا فرمایا، کہندے نے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھی راہ چلا۔ کیا کہتے ہیں باقی کہندے دکھا دے، اعلی حضرت کنز الایمان دے اندر فرمان دے چلا دے۔ میں تصور دے عالم میں جا کے آؤ حضرت صاحب سارے آنے مانا کیتا دکھا دے، تسی پہ کہنے ہو چلا دے۔ وجہ کے میں آواز آئی او بھی سچے نے میں بھی سچا ہوں، جنہیں ویکھی نہیں ویکھن دیاں دعاواں پیا منگ دے، جنہیں ویکھ لئیے چلن دیاں دعاواں پیا منگ دے، جنہیں ویکھی نہیں جنہیں ویکھی نہیں ویکھن دیاں دعاواں پیا منگدا ہے، جنہیں ویکھ لئیے چلن دیاں دعاواں پیا منگدا ہے۔ میں تائیں کہنا وا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پیلا۔ بولو 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 شمع بز میں ہدایت پیلا، شمع بز میں ہدایت، شمع بز میں ہدایت،
ہم بریلی کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، کیوں؟ ہماری نسبت ہے کچھ عشق مصطفیٰ سے۔